الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا كتاب بعد كتابي. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، خير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی. ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائے فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. فتنوں کا زمانہ ہے، پے در پہ
فتنے آ رہے ہیں۔ فتنوں کے حوالے سے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں کیا پیشن گوئیاں ہیں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اس پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ قرآن کی اس آیت میں فرمایا، ڈرو ایسے فتنے سے جو صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ عام لوگ بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ اس کا کینوس بڑا ہوگا، اس کا سرکل بہت وسیع ہوگا، اس کی تباہ کاریاں بہت خطرناک ہوگی، اس سے بچ نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے تیزی سے وہ فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، مغرب کے بعد تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، عشاء میں وہ اور تاریک ہو جاتا ہے، اس کے بعد ڈارکنیس اور بڑھ جاتی ہے، جوں جوں رات ڈھلتی جاتی ہے تاریکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنا نبی کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جائے گا، قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، تو فتنوں کی شدت بھی بڑھ جائے گی، اور اس میں کوئی گیپ اور وقفہ نہیں ہوگا کہ آپ کو سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ متوالیاً متتابعاً، پے در پے وہ کنیکٹڈ ہوں گے۔ ایک فتنے سے ابھی محفوظ نہیں ہو پائیں گے کہ دوسرا آ جائے گا، اس فتنے سے سر اٹھانے کی ابھی مہلت نہیں ملے گی کہ تیسرا آ جائے گا۔ اسی لیے کمزور ایمان، کمزور عقیدے والا آدمی وہ تو بہہ جائے گا، سلپ ہو جائے گا، پھسل جائے گا، اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر کی چھت پر چڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا کہ میں فتنے دیکھ رہا ہوں۔ اس زمانے میں 1400 سال پہلے تقریباً، کہ میں فتنے دیکھ رہا ہوں، وہ ایسے تمہارے گھروں میں آ رہے ہیں کوقع المطر، جیسے بارش کے قطرے۔ اور اوپر سے جب بارش ہوتی ہے اس سے کون بچتا ہے؟ وہ تو ہر گھر پر، ہر میدان پر، ہر قریے میں، ہر بستی میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر فرد پر وہ بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ فرمایا ایسے میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں وضاحت فرمائی کہ تم بھی پچھلی امتوں کے ڈگر پر چل پڑو گے، ان کی روش اختیار کر لو گے، ان کے طریقے اپنا لو گے، ذراعاً بذراع، بالکل ایکویلنسی کے ساتھ۔ جیسے دو جوتے ہوتے ہیں نا، حذو النال بالنال، اب دونوں جوتوں کا سائز، اس کا شیپ، اس کا کلر، وہ بالکل اس میں ایکویلنسی ہوتی ہے۔ ایسے فرمایا
کہ پچھلی امتوں نے جو گناہ کیے تھے اس امت میں بھی لوگ وہ گناہ کریں گے. ایون کہ اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیتاً زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ گناہ کریں گے. گوہ جیسے ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی نما جس کو ضب کہتے، وہ اپنے بل میں جیسے گھسا ہوگا ایسے ہی تم ان کے پیچھے چل پڑو گے. اتنے خطرناک فتنے کہ ایک بردبار آدمی، ایک تحمل مزاج والا آدمی، وہ بھی ششدر رہ جائے گا ہو کیا رہا ہے، اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. اس زمانے میں بیٹھا ہوا بہتر ہوگا کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا بہتر ہوگا چلنے والے سے، چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے، دوڑنے والا بہتر ہوگا سوار سے. کیا مطلب؟ جو جتنی اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کرے گا، جو جتنا اپنے آپ کو محدود کرے گا وہ بچ جائے گا، جو جتنا زیادہ ادھر ادھر جھانکے گا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کر وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. اور ایک حدیث میں آپ نے صراحت کی کہ جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا کہ اچھا یہ فتنہ ہے کیا، اس کے پیچھے کون ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح، وہ معلومات کرنے جائے گا اور اس میں پڑ جائے گا. ایک کتاب کسی نے لکھ دی، فرض کرے وہ غلط کتاب تھی، اس میں گستاخی تھی، اس میں حدیث کا انکار تھا، اس میں اللہ کے وجود کا انکار تھا، اس میں پچھلے بزرگوں کو برا بھلا کہا گیا. اب ایک آدمی کہتا ہے یار میں اس پر یقین تو نہیں رکھتا، میرا اس پر ایمان تو نہیں ہے، لیکن دیکھو تو صحیح لکھا کیا ہے، اپنی نالج بڑھانے کے لیے. آج کل لوگ یہی کہتے ہیں نا، او جی ہم تو نالج کے لیے اس اسکالر کو بھی سنتے ہیں، اس ملحد کو بھی سنتے ہیں، اس ایتھیسٹ کو بھی سنتے ہیں، اس کی کتاب کو بھی دیکھتے ہیں، ان ویب سائٹس پر بھی جاتے ہیں، ان ملکوں میں بھی جاتے ہیں. ہم جسٹ فار نالج، صرف اپنی معلومات کے لیے ایسا کرتے ہیں. حدیث میں آیا جو اس نیت سے بھی جائے گا جھانکے گا وہ اس میں پڑ جائے گا. آج کل یہ جتنے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، ان کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، وہ ہر جگہ پر اپنی لاجک اور اپنی عقل کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں. میرے فہم کے مطابق، میرا نظریہ یہ، میرا سکول آف تھاٹ یہ، میری تھنکنگ یہ، میری عقل یہ، مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے تو یہ صحیح لگ رہا ہے. چونکہ قرآن اور حدیث کا علم اس کے پاس نہیں تھا، برائے نام تھا، اور دوسری طرف کی چیزیں اس نے زیادہ دیکھ لی تو اس کے ذہن میں شکوک اور شبہات جنم لیں گے. اور میں کئی دفعہ یہ بات کوٹ کر چکا ہوں کہ 1999 میں 99 میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے ایک یہودی نے آرٹیکل لکھا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اب ہمیں جنگوں کی ضرورت نہیں ہے، شکوک اور شبہات پیدا کرو اور شہوات میں مبتلا کر دو. یہ 5th جنریشن وار، میڈیا وار. ہر جگہ پر لڑکی، گانے، ڈرامے، میوزک، فلمیں، فحاشی، عریانیت، نیم برہنہ لباس اور ان ڈراموں کے کیریکٹر، یہ شہوات ہیں. اور شبہات، زکوٰۃ کے اوپر اعتراض، قربانی کے اوپر اعتراض، حج اور عمرے کے اوپر اعتراض، داڑھی کے اوپر اعتراض،
پگڑی کے اوپر اعتراض، عورت کے پردے کے اوپر اعتراض، دینی تحریکوں پر اعتراض، علماء کی کردار کشی، تبلیغ کے اوپر اعتراضات، شبہات پیدا کر رہے ہیں کہ مسلمان کنفیوزڈ ہو جائے۔ یہ اگر عیسائی نہیں بھی بنتا، ہندو نہیں بھی بنتا، یہودی نہیں بھی بنتا، قادیانی نہیں بھی بنتا، سیکولر نہیں بھی بنتا، ایتھیسٹ نہیں بھی بنتا، کم از کم پکا مسلمان بھی نہ رہے، ڈیووٹڈ مسلم نہ رہے، سو کولڈ مسلم، نام کا مسلمان رہ جائے۔ اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج مسلمان ملکوں میں بھی اسلام نظر نہیں آتا، لاوارث نظر آتا ہے، کمزور نظر آتا ہے، مضبوط اسلام نظر نہیں آتا، مسلم آئیڈینٹی نظر نہیں آتی۔ اس کے پیچھے ان کی سالوں کی محنت ہے اور ہماری سالوں کی غفلت ہے۔ ہر آدمی نے ایک دائرہ بنا لیا ہے، یہی دین ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، باطل کیا کر رہا ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کس طرح زہر کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیز اور کالجز میں کیا ہو رہا ہے، قطع نظر اس سے ہم اپنے اس محدود دین کے اندر مصروف ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایسے فتنوں کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی قبرستان سے گزر رہا ہوگا، وہاں پر کوئی قبر بنی ہوگی، تو یہ آدمی بھی تمنا کرے گا کاش یہ قبر والا میں ہوتا، میں مر چکا ہوتا۔ اس فتنے کے زمانے میں زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ میں کب کا مر چکا ہوتا، ایسی تمنا لوگ کریں گے۔ اب وہاں پر فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں مختلف روایات میں چند چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک وہ آدمی فتنے سے محفوظ رہے گا جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر میدان جہاد میں مصروف ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے سورہ توبہ میں 11ویں پارے میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال خرید لی جنت کے بدلے میں، یہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے، کبھی قتل کریں گے کافروں کو، کبھی خود شہید ہو جائیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے خلاف اپنی طاقت کو تیار کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے باندھ کر رکھو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، روب ڈالو، ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو۔ تو ایک تو جو گھوڑے کی لگام پکڑ کر یا آج کل کے زمانے کے مطابق اسلحہ پکڑ کر میدان جہاد میں مصروف ہوگا، وہ فتنوں سے بچ جائے گا۔ دوسرا راستہ جو آپ نے بتایا کہ ایک آدمی اپنے مویشیوں کو لے، بکری کو، گائے کو، اونٹ کو لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے، ان کو چرائے، بس نماز کے وقت پر وضو کریں، اذان دیں، نماز پڑھائیں اور اس کی زکوٰۃ دے، اور دنیا والوں سے اس کا کوئی رابطہ نہ رہے، وہ بھی بچ جائے گا۔
اور تیسرا راستہ آپ نے بتایا کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے، اور اس کو یوں بھی فرمایا کہ وہ لکڑی کی تلوار بنا لے۔ لکڑی کی تلوار بنانے کا مطلب کہ جنگ و جدل نہ کرے، کسی سے لڑائی نہ کرے۔ اب مجھے یہ بتائیں ان طریقوں میں سے ہم کون سا طریقہ کر رہے ہیں؟ نہ ہم میدان جہاد میں مصروف ہیں کہ فتنوں سے بچ جائیں، نہ ہم اپنے مویشیوں کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر چرا رہے ہیں کہ دنیا کا کچھ پتہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بھی ہم نہیں بیٹھے ہوئے، اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بھی آدمی فتنوں سے تب بچے گا جب موبائل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آج کل کے زمانے میں گھر میں رہتا ہے لیکن موبائل اس کے پاس ہے، وہ تو گویا کہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے۔ تو یہاں پر اس کا گھر میں بیٹھنا اور گھر کا دروازہ بند کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں موبائل سے بھی دور رہے تب ٹھیک ہے، اور ہم خاموش بھی نہیں رہتے۔ مشہور تو یہ ہے کہ مولوی فتوے لگاتے ہیں، مشہور یہ، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولوی سوچ کر فتویٰ دیتا ہے، 3 دن بعد دیتا ہے، عوام ہر وقت فتوے لگا رہی ہوتی، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس مولوی نے صحیح کیا، اس مولوی نے غلط کہا، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتاؤ کون فتوے نہیں لگاتا؟ ہیئر ڈریسر اور نائی بال بھی کاٹ رہا ہے، فتوے بھی دے رہا ہے، موچی چپل بھی سی رہا ہے، فتوے بھی دے رہا ہے، کپڑے والا کپڑا بھی کاٹ رہا ہے، فتوے بھی دے رہا ہے، گاڑی چلانے والا گاڑی بھی چلا رہا ہے، فتوے بھی دے رہا ہے، سیلز مین چیزیں بھی فروخت کر رہا ہے، فتوے بھی دے رہا ہے، بزنس مین بزنس بھی کر رہا ہے، فتوے بھی دے رہا ہے۔ اپنا کرائیٹیریا اس نے بنا، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یہی کام بنی اسرائیل نے کیا تھا، اپنی من مانی چیزوں کو حلال اور اپنی من مانی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ یہ کام آج مسلمان کر رہا ہے۔ اب ہم جہاد بھی نہیں کر رہے، پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں بھی نہیں چرا رہے، گھر میں اپنے آپ کو بند کر کے موبائل سے بھی نہیں بچ پا رہے، زبان درازیاں بھی ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس کا ایک حل یہ ہے جو ان ساری باتوں کا نچوڑ ہے کہ ہم اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، اپنے اچھے دوستوں کو بنائیں بھی اور ان کی تعداد بڑھائیں بھی۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا بنائے گی۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے دین کا پتہ اس کے دوستوں سے چلتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، آدمی غور کرے وہ دوست کس کو بنا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بیس، اسی طرح جیسا دوست ویسا اس کا دین اور ایمان۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے اور ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے؟ کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے، جی میرا بیٹا تو صرف گھر میں اور اسکول میں جاتا ہے، لیکن جس اسکول میں جاتا ہے اس اسکول کے پرنسپل کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس اسکول میں جو نصاب اور کریکولم تعلیم دی جا رہی ہے وہ سلیبس کون سا ہے، اس کے رائٹر کون ہے، اس اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ اسلام کے خلاف تو نہیں، اس اسکول میں اس کی جو دوستی اور گیدرنگ جن لڑکوں کے ساتھ ہے ان کا عقیدہ اور اسکول آف تھاٹ کیا ہے۔ ہم اعلیٰ تعلیم کے چکر میں
اپنے بچوں کو بعض اوقات بے دین بنا رہے ہوتے ہیں. اور میں ہوائی باتیں نہیں کرتا, میں دونوں طرف جاتا بھی رہتا ہوں اور دونوں طرف کا مجھے تجربہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں بات کر رہے ہیں. تو بچوں کی تعلیم اور تربیت, پہلے نمبر پر اس کا اسکول کون سا ہے, اس کے پرنسپل کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہاں نصاب تعلیم کیا ہے, وہاں نظام تعلیم کیا ہے, وہاں ایجوکیشن کے علاوہ جو سرگرمیاں ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹیز کس ٹائپ کی ہے, اس کی وہاں گیدرنگ کن لوگوں کے ساتھ ہے, اس کو غور سے دیکھیں. پھر محلے میں وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اسی طرح اپنے ماحول کو بھی دیکھیں کہ جہاں میں بزنس کرتا ہوں وہ بزنس شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. لوگ کہتے جی مرغی حلال ہے, بس ٹھیک ہے ذبح کر کے کھا لو. مرغی حلال ہے اسی لیے مرغی کا کاروبار کر لو. مرغی حلال ہے کہیں سے بھی مرغی خرید کر کھا لو. اگر ہم شریعت کے ایسپیکٹ سے اس کو دیکھیں گے تو وہ شرعی جو آڈٹ ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہے کہ بھائی جو جانور تم کھا رہے ہو اس کا گوشت وہ حلال ہے, جی حلال ہے. اس کو ذبح بھی مسلمان نے کیا, جی مسلمان نے کیا. اس کو ذبح کرتے ہوئے اس مسلمان نے بسم اللہ پڑھی, جی پڑھی. اس جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی 4 میں سے 3 رگیں کٹی, جی کٹی. 3 رگیں کٹنے کے بعد اس کا خون زیادہ نکلا, جی نکلا. اس کو ذبح کرنے سے پہلے تھکا ہوا تو نہیں تھا کہ گاڑی سے اتارا ذبح کیا, اس کو ریسٹ کرایا, جی کرایا. جہاں ذبح کر رہے تھے وہ جگہ صاف تھی, جی صاف تھی. جس آلے سے ذبح کر رہے تھے وہ آلہ صاف اور تیزدار تھا, جی تیزدار تھا. پھر اس جانور کے ٹھنڈا ہونے کے بعد کھال نکالی یا بھی روح باقی تھی, سانسیں چل رہی تھی اور کھال نکالی. پھر کھال نکالنے کے بعد اس کی کٹنگ کر کے جو پیکنگ کی گئی وہ ڈسپوزیبل پیکٹ صاف تھے یا صاف نہیں تھے. یہ پورا ایک پروسیجر ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی کام کرتے, میں کپڑا خریدتا کس سے ہوں, اس کے پاس چوری کا تو نہیں ہے, کسٹم چور تو نہیں ہے. پھر بیچنے میں جھوٹ تو نہیں بولتا, عیب تو نہیں چھپاتا, گز کی جگہ میٹر, میٹر کی جگہ گز تو نہیں ہے, لائٹیں زیادہ آن کر کے اس کے عیب کو تو نہیں چھپاتا, اس کو اس کی حیت سے زیادہ خوبصورت تو نہیں بتاتا. پھر قیمت میں جھوٹ تو نہیں بولتا کہ مجھے 2000 کا پڑا ہے اور پڑا 1500 کا ہوتا ہے. اگر ہر آدمی اپنے پورے بزنس کو شریعت کے کرائیٹیریا میں دیکھے اور شریعت کمپلائنس کرنے کی کوشش کرے, اس کو لگ پتہ جائے گا کتنا حلال کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے. ہر سڑے خوشحال ہے, یار اللہ شکر دے حلال کاروبار کو ماں. ایسا نہیں ہے دوستو. آپ کا جن کے ساتھ معاہدہ ہے, آپ کے جو سپلائر ہے, آپ کے جو ڈسٹریبیوٹر ہے, آپ کے جو ریٹیلر ہیں, آپ کے جو سیلز مین ہیں, آپ کے جن کے ساتھ ایگریمنٹ سے, آپ کا ورکر کے ساتھ جو کانٹریکٹ سائن ہوا, اس کا جو بونس ہے, اس کا جو کمیشن ہے, اس کی جو سیلری ڈیڈکشن اور سیلری کی کٹوتی ہے, اس کی جو سینڈوچ لیو اور دوسری چھٹیاں ہیں, کیجول لیو ہے, اس کی اینیول لیو ہے, اس کا اینیول انکریمنٹ ہے, وہ کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب سے چلتے ہوئے پوچھ لیا زدہ کار کو مسئی دیا کنا. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ کسی عالم سے ٹائم لیں, پھر 1-2 گھنٹے اس کو اپنی ساری چیزیں بتائیں, پھر اس کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں. اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ دین آسان ہے, وہ 2 آسان نے دے سنگا چے منگ جوڑ کھڑے دے. 40 سال بزنس کو دے دیے, 40 سال بعد جب مفتی کو چیزیں بتائی بولا تم تو حرام کر رہے ہو. اچھا 40 سال. میرے محترم دوستو, بھائیو, بزرگوں, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ان فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ, آپ اچھے دوست بنائیں اور اچھے دوستوں کی تعداد بڑھائیں
اور اپنے ماحول میں اچھے لوگوں کو رکھے. حج پر جانا ہے کچھ علماء یا اچھے لوگ ساتھ ہو, تبلیغ میں جانا ہے اچھے ساتھیوں کا انتخاب ہو, پکنک پر جانا ہے اچھے دوستوں کے ساتھ جاؤ کہ وہاں پر اذان بھی دے اور نماز بھی پڑھے, گانا بھی نہ سنے, فلمیں بھی نہ دیکھے, عیاشی بھی نہ کرے. کاروبار کرنا ہے پہلے یہ دیکھو یہ آدمی شریعت کو فالو کرتا ہے یا نہیں. ہم صرف پیسے اور لالچ کے چکر میں پارٹنرشپ کرتے, جو دین کی تھوڑی سی بات کرتا ہے کہتا ہے یار 10 زمن کاروبار نہ کی گی. نہیں, ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, جس چیز کا علم نہ اس کے پیچھے نہیں پڑو. وہ کہتے تھے خدای پا کارونو کی اور دے بجلی پا تارونو کی گوتے مووی. اسی طرح دین کے مسائل میں آپ اپنی طرف سے فتوے نہ لگاؤ, یہ علماء کا کام ہے. فرمائے اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں غوطے لگاتے ہیں, قیاس آرائیہ کرتے ہیں, اٹکل اور اندازے لگاتے ہیں, اپنے تخمینے لگاتے ہیں, فرمایا آپ ان سے اعراض کرے, کنارہ کش ہو جائے, ان کی مجلس میں بیٹھنا, ان کے کفر پہ راضی رہنا کفر, بغیر عذر کے ان کی مجلس میں بیٹھنا فسق اور گناہ, مجبوری میں ان کے ساتھ بیٹھنا آپ حالت اضطراری میں سمجھے جاؤ گے, اللہ معاف کر دے گا. اور اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سمجھاؤں, ان کی اصلاح کروں, تو وہ بہتر ہے, ثواب کا کام ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کو سمجھانے کے چکر میں خود سلپ ہو جائے. دیر تک ضبط غم ہجرا وہ سمجھاتے رہیں اور خود رو دیے مجھ کو سمجھانے کے بعد. کچھ لوگ ان کو سمجھانے جاتے ہیں خود پھسل جاتے ہیں. یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا اس کو سنتا ہوں یہ بولتا کیا ہے, اس لٹریچر کو پڑھتا ہوں اس میں ہے کیا, گئے کس نیت سے تھے اور آ رہے کس نیت سے. جاتے وقت مسلمان تھے, آتے ہوئے کافر. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بادروا بالاعمال, نیک اعمال میں جلدی کرو فتنوں کے وقت میں, ورنہ کیا ہوگا, یصبح مومنا یمسی کافرا, صبح آدمی مسلمان شام کو کافر. یہ حدیث میں ہے. ان لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا, اس کا ایک مطلب آج کل کی اصطلاح میں ان کے بیانات بھی نہ سننا, ان کے کلپ بھی نہ سننا, ان کی ویڈیوز بھی نہ دیکھنا, ان کے آرٹیکل بھی نہ پڑھنا, یہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے مترادف ہے جس سے قرآن روک رہا ہے. انکم اذا مثلہم, فرمایا تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. حالانکہ ہم نے تو صحابہ کی طرح بننا تھا. کونوا مثلنا, صحابہ کی بڑی دعوت کیا تھی, ہماری طرح بن جاؤ. ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسی لیے تیسرا طریقہ یہ, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اس کی تشریح حدیث میں آئی, ایاکم والجماع, علیکم بالجماع, جماعت کو لازم پکڑو, اجتماعیت کو لازم پکڑو. اس امت کے اکثر علماء اللہ گمراہی پر جمع نہیں کریں گے. العلماء ورثۃ الانبیاء, ایک طرف لاکھوں علماء ہیں, دوسری طرف تھوڑے سے آپ ان کی بات مان رہے ہو. اجتماعیت کو لازم پکڑو. ہم شروع سے جس نہج پر, جس مسلک پر چلے آ رہے ہیں, الحمدللہ وہی مضبوط ہے. آپ کو لوگ تو بہت مس گائیڈ کریں گے, لیکن جب آپ علماء کے سامنے ان کو لاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا دودھ اور کتنا پانی ہے. اسی لیے فرمایا جو جماعت سے الگ ہوا, بکریوں کے ریوڑ سے الگ ہوا, اس کو بیڑیا کھا لیتا ہے. الحمدللہ مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اس وقت سب سے زیادہ تعداد میں,
ان کے علماء سب سے زیادہ، ان کے مدارس سب سے زیادہ، ان کے حفاظ سب سے زیادہ، ان کا تبلیغی نیٹ ورک سب سے زیادہ، ان کی خانقاہیں سب سے زیادہ، ان کی مسجدیں سب سے زیادہ، ان کے مدرسے سب سے زیادہ، ان کے پاس دلائل سب سے مضبوط ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے ساتھ رہے، 40 سال صحابہ کے ساتھ رہے، 40 سال، جس نے پہلی حدیث بھی صحابی سے سنی، 90,000 مسائل کا استخراج کیا، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آج ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں آپ اپنی جماعت کو نہ چھوڑیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور چوتھی چیز فتنوں سے بچنے کے لیے، کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ ہر آدمی کو ہر بات نہیں بتائی جاتی۔ بھائی ایک مسئلہ یا حدیث ہے، لیکن ایک آدمی کا کیلیبر اور ذہن ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ جائے گا، اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں۔ کچھ لوگ کہتے جی یہ مولوی جو ہے نا یہ باتیں ہر ایک کو نہیں بتاتے، ڈاکٹر ہر مریض کو پوری پریزنٹیشن دیتا ہے کہ یہ تمہیں کینسر ہے اور کینسر کیوں ہوتا ہے اور اس کے پہلے سٹیج میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، پریکاشنری میجرز یہ ہیں اور اس کی میڈیسن یہ تھی، فنکشن یہ تھا، انگریڈینگز یہ تھی، کمپوزیشن یہ تھا، اور اس میں پہلا یہ علاج ہوا، پھر دوسرا، اتنی ڈیٹیل کوئی بتاتا ہے؟ مریض بولے گا بھائی میں نفسیاتی ہو جاؤں گا، کینسر کا مریض تو پہلے سے ہوں، نفسیاتی بھی ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کس پیشنٹ کو کتنا بریف کرنا ہے، عالم کو پتا ہوتا ہے کس مقتدی کو کتنی بات بتانی ہے، عوام میں کون سی بات کرنی ہے۔ یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ باتیں اگر میں عوام کو بتاتا میری گردن کٹ جاتی، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا، اے عائشہ تیری قوم اگر عقل کی کچی نہ ہوتی، ابھی نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، تو میں بیت اللہ کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرتا، اس میں 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے کا ایک نکلنے کا، لیکن تیری قوم ابھی اسلام میں آئی ہے، تھوڑی سی ناسمجھ ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ منتشر اور تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے نہیں کیا۔ جائز کام تھا، آپ کی چاہت تھی کہ میں کر لوں، لیکن لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، آپ نے نہیں کیا۔ وہ کہتے جی ہر آدمی کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، ہم بھی کہتے پڑھنا چاہیے لیکن استاد سے پڑھنا چاہیے، اتنا فرق ہے۔ یہ کہتے نہیں استاد کون سا، پروفیسر صاحب ریٹائر ہوتے، بولا جی ٹائم پاس نہیں ہو رہا، 4 اردو تفسیریں جو علماء نے لکھی ہے وہ سامنے رکھتا ہے، اس سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کر تھوڑا اپنی طرف سے ایڈیشن کرتا ہے، پروفیسر صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ حضرت صاحب سے آپ لفظ قرآن پوچھو، ایک پروفیسر سے میری بات ہوئی، کہا میں نے تفسیر لکھی ہے، میں نے کہا اچھا آپ کو عربی آتی ہے؟ بولا عربی تو نہیں آتی۔ میں نے کہا قرآن یہ عربی کا لفظ ہے؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا کون سا صیغہ ہے؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا باب کون سا ہے؟ اس کو یہ پتہ نہیں، اسم میں فعل ہے، فاعل ہے، کیا ہے، مفعول ہے۔ قرآن پڑھو لیکن استاد سے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں میڈیکل کالج نہیں جاؤں گا، ہاسپٹل میں ہاؤس جاب نہیں کروں گا، خود میڈیکل کی کتابیں اردو میں گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے ڈاکٹر بن جاؤں گا، تاسوبت اخپل علاج ہو گئی، کوئی اس سے علاج کرے گا؟ میں نے خود سرجری سیکھی ہے، کوئی اس سے اوپن ہارٹ سرجری، دل کا آپریشن کرے گا؟ کوئی انجینئر کہتا ہے میں نے 2-4 کتابیں پڑھی ہے، کوئی پل بنانے کا ٹھیکہ اس کو دے گا؟ لیکن دین ایسا لاوارث ہے، ہر علن فقیر اسکالر بنا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ جی
نئے اسکالر آئے ہیں, نئے موٹیویشنل اسپیکر آئے ہیں. کیا بات کرتا ہے بھائی, تاس ورتم ناسی, یہ اسی آیت کے ضمن میں ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ایسے لوگوں سے کنارہ کش, ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا, ان کی باتیں نہیں سننی. يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, جب تک وہ دوسرے ٹاپک پر شروع نہ ہو جائے. ہاں علماء کے ساتھ بیٹھو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم دوستو, بھائیو, بزرگوں, مقصد بتانے کا یہ ہے قرآن اور حدیث سے جڑ جاؤ. قرآن اور حدیث سے جڑنے کے لیے علماء سے جڑنا ضروری ہے. علماء سے جڑنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا, مدرسے میں آنا پڑے گا, خانقاہ میں آنا پڑے گا, تبلیغ میں جانا پڑے گا, علماء کے درس میں بیٹھنا پڑے گا, اور یا علماء کو اپنے پاس بلانا پڑے گا. اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے اور جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.